جب بھی دو افراد رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہوں، میڈیکل سائنس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ کزن میرجز نہ کی جائیں۔ اولاد ایک ایسی نعمت ہے، بے اولادی ہونا یہ نہیں ہے شرط کہ آپ بیٹا ہی مانگتے رہیں۔ اس وظیفے کو اگر آپ روزانہ ظہر کی نماز کے ساتھ 707 دفعہ پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ان گھرانوں کو، ان فیملیز کو جو اللہ کی اس نعمت سے محروم ہے جس کو اولاد کی نعمت کہا جاتا ہے۔ اس دولت سے، اس اللہ کے خاص عطا سے، اللہ کی خاص نعمت سے جو گھرانے محروم ہیں، ان کے معاملات، ان کی زندگی کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، یا اس بے اولادی کو کیسے اولادی میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اللہ پاک سے کیسے اولاد طلب کی جا سکتی ہے، یا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ جانتے ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ اسٹرالوجر پیر سید محمد علی زنجانی صاحب سے۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد ایک ایسی نعمت ہے جو جس گھر میں نہ ہو اس گھر کے اندر وہ رونق، وہ بچوں کا شور، اور بہت ساری ایسی فیملیز جو ہیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میاں بیوی خاندان اپنے رستے جدا کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھی دو افراد رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہوں تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نکاح کا جو وقت ہے وہ بہتر تجویز کروا کے انفرادی طور پہ اپنے اپنے ذائچے کے مطابق یہ ضرور چیک کروائیے کہ اولاد کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، ذہنی ہم آہنگی کے حوالے سے، ریلیشن شپ کے حوالے سے، فائنینشیل سچویشن کے ایون حوالے سے کوئی بھی ایسی چیز کوئی خراب تو نہیں ہونے جا رہی ہے، تاکہ نکاح کے ٹائم پہ اس کو بیلنس کیا جا سکے۔ اور اس کے باوجود اگر پرابلم آ رہی ہے، دیکھیں میڈیکل سائنس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ کزن میرجز نہ کی جائیں، اس وجہ سے اولاد میں پرابلمز آتی ہیں، یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ میڈیکل سائنس سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، کیونکہ حقیقت ہے، لوگ اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے یہ کہا کہ میں جسے چاہے بیٹے دوں، میں جسے چاہے بیٹیاں دوں، یا جس سے چاہے دونوں عطا کروں۔ تو یہ اللہ کا کام ہے، اللہ نے دینا ہے، اور ہمیں اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے۔ آج ان افراد کے لیے میں ایک بڑا مجرب وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جو کہ بزرگان دین کا بھی ہے اور ہماری فیملی سے بھی ہے، کہ جن جن لوگوں نے اس وظیفے کو اس طرح سے پڑھا، پروردگار نے ان کی جو بے اولادی ہے اس میں بہتری آئی، اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ لیکن ذہن میں یہ ضرور رکھیں، دیکھیں بے اولادی ہونا یہ نہیں ہے شرط کہ آپ بیٹا ہی مانگتے رہیں یا آپ بیٹی ہی مانگتے رہیں، آپ اللہ سے اچھی اولاد طلب کریں۔ وظیفہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا وارثو بحق اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس وظیفے کو اگر آپ روزانہ ظہر کی نماز کے ساتھ 707 دفعہ پڑھتے ہیں، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور 77 ڈیز آپ اس کو پڑھیں، پانی پہ دم کریں، اور یہ پانی آپ خود بھی پئیں، اپنے ہسبینڈ کو بھی پلائیے، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ودن 77 ڈیز آپ کی اولاد کے حوالے سے معاملات اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے حل بہت سارے لوگوں کے ہوں۔ اور ہمیں اس یقین سے یہ پڑھنا ہے، عاجزی سے پڑھنا ہے، انکساری سے پڑھنا ہے کہ پروردگار تیرے علاوہ ہمارا سننے والا کوئی نہیں ہے، اور پروردگار ضرور اس پہ ان کی جو جائز خواہش ہے وہ ضرور انشاءاللہ پوری کرے گا۔ اور بلکہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بے اولاد لوگ ہیں، نقش فیض بھی آ رہا ہے کہ وہ بھی اگر آپ کے گھر میں ہو تو اس سے بھی بہتری پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ آج پیر سید محمد علی زنجانی صاحب نے ان بے اولاد افراد کو، ان بے اولاد جوڑوں کو، ان بے اولاد فیملیز کو ایک ایسا وظیفہ بتایا ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ کے بیچ صحن میں، آپ کے گھر میں، آپ کی گود میں انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے چہچہاتے ملیں گے۔